رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سلسلے میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل و کمالات کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک موضوع ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک نام ہے۔ بہت سارے نام ہم سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، کچھ اور نام بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلسلوں میں ہم شامل کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام علماء نے ذکر کیا ہے الرجیح۔ الف لام ہے، اس کے بعد را ہے، اس کے بعد جیم، پھر یا اور پھر ہا، الرجیح۔ رجیح یہ رجحان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر غالب آ جانا، کسی چیز سے بڑھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جو دوسروں سے فضائل اور کمالات میں غالب ہو، ان سے بڑھ کر ہو۔ یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اس میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ کئی ناموں کے اندر پایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقیناً وہ ذات ہے کہ جس میں فضائل و کمالات تمام کی تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کی تعریف فرمائی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا کی، یعنی فضائل عطا کی ہیں، تو آپ ان کی ہدایت کو اختیار کیجئے۔ یعنی اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ان تمام کو جو فضائل و کمالات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے ہیں وہ آپ بھی حاصل کیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فضائل و کمالات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور فرمان ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کئی علماء نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر اس کو دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جو معجزہ عطا کیا، جیسا معجزہ عطا کیا، وہی معجزہ یا تو اسی کی طرح یا اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں بات معجزے کی ہو رہی ہے، جو معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایسا کام کیا کہ جو ان کو عاجز کر دینے والا تھا۔ یعنی معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام نبوت کا اظہار فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، تو اس وقت اپنی نبوت کے دعوے پر جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں اور ایسا کام سامنے رکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس طرح کے معجزے لوگوں کے سامنے دکھاتے رہے، ظاہر فرماتے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کے تمام معجزات عطا کیے گئے اور ان سے بڑھ کر عطا کیے گئے، یا اس کی مثل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئے ہیں۔ تو یہ اگر ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ حل ہو جائے گا کہ یہاں پر معجزے کی بات ہو رہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کو عام طور پہ معجزہ نہیں کہا جاتا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے وقت اپنی نبوت کے دعوے کے اوپر بیان فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات تو بے حد و بے شمار ہیں، جس کا تذکرہ الحمدللہ ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الرجیح یہ کہا گیا ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے الرقیب۔ الف لام، اس کے بعد را، پھر اس کے بعد قاف، پھر اس کے بعد یا، پھر اس کے بعد با، الرقیب۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، جو کسی چیز کی
محافظت کرنے والا ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے، اس کا دھیان اور خیال رکھنے والا ہے، تو ایسی ہستی کو الرقیب کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ ہستی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے باطن کا علم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطلاع سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جس کو باطن کی باتوں کا معلوم ہو، ایسی ہستی کو الرقیب کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں معنی بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی حفاظت فرمانے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی کی حفاظت فرمانے والے، وحی پر امانت دار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوف کے وقت اپنی امت کی حفاظت فرمانے والے، قیامت کے عذاب سے اپنی امت کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الرقیب کہا جاتا ہے۔ اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے باطن کے اوپر بھی اطلاع عطا فرمائی تھی، غیب کا علم عطا فرمایا تھا، تو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الرقیب کہا جاتا ہے۔ بہت ساری احادیث طیبہ یہ موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنے پر ان سے خود ارشاد فرمایا کہ تم جو سوال لے کر آئے ہو تم بیان کرو گے یا میں خود تمہارا سوال بیان کر کے اس کا جواب بیان کروں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کا جو سوال تھا ان کا اسے بیان کیا اور پھر اس کا جواب عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے غیب کی باتوں کو، بالخصوص دل کی باتوں کو جانتے تھے، اور ایک معنی الرقیب کا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اطلاع سے علم رکھتا ہو، اس کے پاس علم موجود ہو، تو ایسی ہستی کو الرقیب کہا جاتا ہے۔ یوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام علماء نے الرقیب ذکر کیا ہے، اور یہ نام قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تذکرہ موجود ہے تو وہاں پر انہوں نے الرقیب کا لفظ استعمال کیا کہ کنت انت الرقیب علیہم، کہ تو ہی ان کے اوپر محافظ ہے، تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الرقیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، لیکن یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نام ذکر کیا جاتا ہے اور وہی نام بندوں کو بھی دیا جاتا ہے تو پھر ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس صفت کے حقیقی معنی کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہے، جبکہ بندوں کے اندر وہ صفت، وہ وصف، وہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک نام الزاجر، الف لام، پھر اس کے بعد زا جس کو اردو میں زے بولتے ہیں، پھر اس کے بعد الف، پھر جیم اور پھر اس کے بعد را یعنی رے، الزاجر۔ زاجر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا، یعنی منع کرنا، کسی چیز سے رکاوٹ بننا، ایسی چیز کو الزاجر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے لوگوں کو روکنے والے تھے، گناہوں سے لوگوں کو منع کرنے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام الزاجر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت توریت کے حوالے سے بیان فرمائی کہ توریت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ یہی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ اہل کتاب توریت اور انجیل دونوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوبی لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برائی سے روکنے والے ہیں۔ تو یہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی اور صفت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور ایسی ہستی کو عربی زبان میں الزاجر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یہ الزاجر ذکر کیا ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے منع کرنے والا، روکنے والا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام الفاظ کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے الظاہر، الف لام ہے، پھر اس کے بعد زا ہے، پھر الف ہے، پھر ہا ہے اور پھر اس کے بعد را، الظاہر۔
ظاہر یہ زہرتون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت رنگ والا، جس کا کلر بہت زیادہ صاف ستھرا ہو، جس کا رنگ خوبصورت ہو، چمک دمک جس کے رنگ کے اندر پائی جائے، جس کے چہرے پر چمک دمک ہو، روشنی ہو، ایسی ہستی کو الظاہر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ مبارک کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلر کیسا تھا، اس پر ہم ابتدا کے اندر گفتگو کر چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ یہ گورا رنگ تھا، لیکن ایسا گورا نہیں جیسے چونے جیسا ہوتا ہے، بلکہ اس گورے رنگ کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، اور سرخی اور سفیدی کے ملاپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رنگت جو تھی وہ چمکیلی تھی، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الظاہر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے قصص الانبیاء کے نام سے، اس میں امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، جو کلام ہوا، اس کلام کا تذکرہ کیا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام، ایک لقب یہ ذکر کیا کہ ان محمدن هو النجم الظاہر، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ چمکتے ستارے ہیں۔ یہاں حضور علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی کہ آپ الظاہر ہیں، ایک تو النجم بیان کی گئی کہ آپ نجم یعنی ستارے ہیں، اور دوسرا ساتھ میں آپ کی صفت خوبی یہ بیان کی گئی کہ آپ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نامی الظاہر یہ ذکر کیا ہے۔ ایک اور نام جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام السراج المنیر ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اس کے اذن سے، اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ سراج کا ایک معنی تو چراغ ہوتا ہے، آپ نے چراغ دیکھا ہوگا، اور ایک معنی سراج کا یہ سورج ہوتا ہے، اور منیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو روشنی دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یہاں پر السراج المنیر فرمایا ہے، یعنی سراج منیر وہ سورج کے جو چمک دینے والا، جو روشنی دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ہستی کو یہ ارشاد فرمایا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو چمکتے سورج کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے، کیوں آپ کو اس کے مشابہ بیان کیا گیا ہے، اگرچہ کہ کوئی شے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی کسی طرح بھی مشابہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی صفات یہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو وجہ اس کی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ سورج وہ ہوتا ہے کہ جب سورج آتا ہے تو دنیا سے ظلمت دور ہو جاتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل دنیا کے اندر ظلم و ستم تھا، کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، جیسا کہ سورج کے آنے سے پہلے رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سورج کی آمد شروع ہوتی ہے تو ہلکا ہلکا اجالا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج کی آمد کے ساتھ ہی ساری دنیا سے ظلمت دور ہو جاتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، سورج کی کرنیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں اور ہر طرف روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تھا کہ آپ علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کو آپ نے دور کرنا شروع کیا، اور جہاں جہاں آپ کی دعوت پہنچتی گئی وہاں وہاں ہدایت کی کرنیں اور روشنی یہ پہنچتی گئی، اور وہاں سے کفر و ظلم کا جو اندھیرا تھا وہ دور ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح علماء نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی روشنی یا آپ علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی کو سورج کی روشنی کے ساتھ
تشبیہ دی ہے، مشابہت دی ہے، چاند کے ساتھ کیوں نہیں دی؟ تو ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اصل بات یہ ہے کہ سورج جب آتا ہے نا تو اس سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا یہ شروع ہو جاتی ہے، جس کے اندر بندہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ جو صبح صادق ہے یہ اس بات کی بشارت ہوتی ہے، اس بات کی خبر دینے والی ہوتی ہے کہ سورج کی آمد ہو رہی ہے، سورج آ رہا ہے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ایسی ہی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک چمکتا دمکتا سورج تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جس طرح سورج کی آمد کی بشارت اور خبر جو ہے وہ صبح صادق دے رہی ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں دیتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، بتاتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو السراج المنیر کہا گیا، یعنی وہ ہستی کہ جن کے آنے کی خبریں اور بشارتیں یہ پہلے سے دی جا چکی تھیں کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا سے ظلم کو، کفر کو، شرک کو دور فرمائیں گے. امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے دوسری چیزوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور چراغ اس سے روشن ہوتے ہیں. اگر اس کے سامنے شیشے رکھ دیے جائیں اور شیشوں کو دیکھا جائے تو ایک روشنی کی کرن اس میں پڑے گی، وہ دوسری جگہ جائے گی، دوسری سے تیسری جگہ جائے گی، یعنی مختلف چیزیں اس سے روشن ہوتی چلے جاتی ہیں، لیکن اس کی روشنی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایسا روشن بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے ہر طرف روشنی پھیلتی گئی. صحابہ اکرام علیہ رضوان اس روشنی سے روشن ہوتے چلے گئے، اہل بیت اطہار کا ظاہر و باطن اس سے روشن ہوتا چلا گیا، ان کی روشنیاں آگے سے آگے پھیلتی چلی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہوئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دینے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی آگے پھیلنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نورانیت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی روشنی ہے وہ بھی آگے سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہے، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان برکات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سن کر خوش ہونے والا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے کچھ باتیں اپنے اگلے سلسلے میں لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ رسول اللہ